बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो राब्ता हुआ है फ़ज़ल रहमान के साथ शहबाज शरीफ का, और फ़ज़ल रहमान बड़ी मुश्किल से बिलावल और आसिफ ज़रदारी चल के आए थे शहबाज शरीफ के पास। अब फ़ज़ल रहमान किनारा कर रहे हैं। बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे फ़ज़ल रहमान के भाई ज़िया रहमान जो कि सरकारी अफसर हैं, वो ना सिर्फ जलसों में जो डेरा इस्माइल ख़ान में मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है और उसमें फ़ज़ल रहमान जलसे कर रहे हैं और वहाँ पर वो ख़ुद साख्ता जो सी पैक रूट है उसके इफ्तिताह कर रहे हैं, और वहीं पे जो सरकारी अफसर है वो अपनी गाड़ी में फ़ज़ल रहमान को बिठाकर जलसों में लेकर आता है। जब उसकी वीडियो बनाई गई तो समा टीवी के एंकर के साथ और रिपोर्टर के साथ बदतमीज़ी की और उसका फ़ोन मोबाइल जेब में डाल के चले गए। उस पर अब मीडिया चैनल्स भड़क उठे और उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी है। बड़ा दिलचस्प मामला है और उसकी बड़ी अहम तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे FBR की तारीख़ में गैर कानूनी अदायगियों का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है और हुकूमत ने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि सूबाई वज़ीर असद खोखर, असद खोखर, उसके भाई, बेटे और भतीजे के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है। वज़ीर हाउसिंग सोसाइटीज़ पंजाब असद खोखर, जो कि ख़ास आदमी हैं उस्मान बुज़दार के, और उनके करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ मुकदमा सूबाई वज़ीर के गांव मानोवाल के रिहायशी अजीम की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। शरकपुर पुलिस का कहना है कि मुकदमे में असद खोखर, मुदस्सर खोखर, बेटे हमज़ा और भतीजे हसन खोखर को नामज़द किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक अख्तर हुसैन को असद खोखर के बेटे हमज़ा और भतीजे हसन ने कत्ल किया। हाजी अख्तर को असद खोखर और मुदस्सर खोखर के मशवरे से कत्ल किया गया। FIR में यह भी लिखा गया है कि मकतूल के भाई और वालिद को भी मुलज़मान ने कत्ल किया। 6 माह कबल सूबाई वज़ीर के भाई मुबशर खोखर को शादी की तकरीब में कत्ल किया गया था, और जब उस्मान बुज़दार को वो गाड़ी में बिठाने आए थे तब मुबशर खोखर को कत्ल किया गया था। अब असद खोखर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। वो सूबाई वज़ीर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो MPA भी हैं, और उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुए। और अब देखते हैं कि पुलिस इस सारे मामले को इंटरोगेट करके, जो इन्वेस्टिगेट करके कहाँ तक इस मामले को लेकर जाती है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मामला आ जाता है FBR का। FBR ने जो एक गैर कानूनी अदायगियों का इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है। कुछ महीने पहले FBR के 4 सीनियर अफसरान को पकड़ा गया था जो करोड़ों रुपए के रिफ़ंड करने में मुलव्वस थे। अब ये और बड़ा एक स्कैंडल सामने आया है और FBR हुकाम ने खिलाफ कानून 16 अरब रुपए का सेल्स टैक्स सैकड़ों बड़े रिटेलर्स को रिफ़ंड किया। ये अदायगियाँ पिछले 5 माह के दौरान की गईं। ज़राए के मुताबिक इन गैर कानूनी अदायगियों के इस्तफ़ादा कुनिंदगान की फ़हरिस्त से ज़ाहिर होता है कि अदायगियाँ सितंबर 2021 से जनवरी 2022 के दरमियानी अरसे में की गई। ये अदायगियाँ इसी अरसा से जारी किए गए सेल्स टैक्स एक्ट और सेल्स टैक्स जर्नल ऑर्डर के ख़िलाफ़ थीं। ज़राए के मुताबिक टैक्स हुकाम को कम अज़ कम 4 ऑर्डर्स को नाफिज करने में नाकाम रहे, जिनमें इन बड़े रिटेलर्स को 60% सेल्स टैक्स रिफ़ंड न करने का कहा गया था, जो पॉइंट ऑफ सेल्स के ज़रिए से टैक्स सिस्टम से मुंसलिक ना हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में FBR का ये सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया है, और ये मामला वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के नॉलेज में भी आ गया और उन्होंने भी एक कमेटी बना दी है। FBR के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ने जो इस बात की तस्दीक की है और बताया है कि मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी हमने कायम कर दी है जो इस बात का तयन के इस मामले की तहकीकात करेगी और तहकीकात करके एक जो रिपोर्ट जारी करेगी, जो हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी पेश करेंगे कि आया FBR जिसके ज़ेली इदारे जो डाटा बेस को संभालता है, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड के अफसरान ने दानिस्ता तौर पर ऐसा किया है या ये महज एक गफलत थी। और उन्होंने कहा कि चेयरमैन FBR के मुताबिक सिस्टम ने ख़ुदकार तरीक़ा पर ख़ुदकार तौर पर नॉन इंटीग्रेटेड जो थे रिटेलर्स, उनको इनपुट एडजस्टमेंट का पता लगाया और इस बात के सामने आते ही हमने इंक्वायरी का हुक्म दिया, और ये FBR का अपना जो ख़ुदकार सिस्टम है उसके ज़रिए ये स्कैंडल सामने आया और उन्होंने ख़ुद अपने स्कैंडल को पकड़ा, उस फ्रॉड को पकड़ा, और ये ख़ुदकार सिस्टम के ज़रिए FBR ने पहले भी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और ये FBR का अपना निज़ाम है, उसके तहत ये स्कैंडल सामने आया जिस पर इंक्वायरी का हुक्म दिया और उन्होंने कहा है कि जो अफसर भी इसमें मुलव्वस पाया गया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
گزشتہ برس دسمبر کے آخر میں ایف آئی اے کے ان لینڈز ریونیو سروس کے 4 اعلیٰ ترین افسران کے خلاف کروڑوں روپے کے جعلی ٹیکس ریفنڈز اسکینڈل میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا تھا، اور پھر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اور ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جب ایسے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ غفلت کی وجہ سے کیا ہے، تو غفلت میں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ غفلت نہیں ہوتی، یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور مجرمانہ غفلت میں ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جو انہوں نے انٹینشنل کچھ کام کیا تھا۔ اور پھر یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جو 16 ارب روپے کا کسی کو فائدہ دے رہا ہے تو اس نے خود کتنے ارب رکھے ہوں گے، اور وہ اتنا غافل ہے کہ 16 ارب روپے کا نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر میرے خیال میں تو شہباز شریف نے بھی 16 ارب کی غفلت میں ہی منی لانڈرنگ کی ہوگی، پھر آصف زرداری نے 35 ارب کے جو جعلی اکاؤنٹس ہیں وہ بھی انہوں نے غفلت میں کیے ہوں گے۔ تو یہ غفلت کوئی چیز نہیں ہوتی چیئرمین ایف بی آر صاحب، یہ صرف بڑی مگر مچھوں کو اور بڑی مچھلیوں کو بچانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ برائے مہربانی جو ذمہ دار ہیں، یہ ریاست کا پیسہ ہے، غریب عوام کا پیسہ ہے، جو پہلے غربت کی چکی میں پس چکی ہے، ان کو اور کتنا آپ اور ان پر ظلم کریں گے، اور ان کو کتنا غربت کے آپ نچلے درجے پر لے کر جائیں گے۔ خدا کے لیے اپنی ان غفلتوں سے نکلیں اور ان عوام کو بچائیں۔ یہ عوام جس دن بپھر گئی، کوئی سرکاری ملازم پھر نظر نہیں آئے گا۔ آپ عوام کو اس مقام تک نہ پہنچائیں کہ جہاں عوام کا جو صبر ہے وہ جواب دے جائے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نواز شریف کی طرف سے جو حکومت کے خلاف اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے، اس پر جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نواز شریف نے بھی تحریک عدم اعتماد لانے کی حمایت کی ہے۔ کل کا جو اجلاس تھا، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو شریف خاندان کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 15 منٹ تک تو سارے جو آپ کو آگے پیچھے نظر آتے ہیں ان کے ملازمین، اس میں مریم اورنگزیب بھی تھی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے، خواجہ سعد رفیق بھی، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ لیکن جو اصل اجلاس ہوا اس میں صرف 5 لوگ تھے، آصف زرداری، بلاول زرداری، مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز، یہ 5 لوگ تھے۔ یہ اور کسی کو تو، باقیوں کو تو یہ ملازم سمجھتے ہیں، ان کو تو یہ اعتماد میں لیتے نہیں ہیں۔ اور وہاں پر پھر نواز شریف سے بھی بات کروائی گئی آصف زرداری کی، اور اس بات پر جو حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہے، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد، اس پر کہا گیا کہ پہلے ہم عدم اعتماد کی طرف آئیں گے، اور اگر ہمیں وہاں رزلٹ ملتے ہیں تو پھر ہم جو جائیں گے لانگ مارچ کی طرف۔ اب نواز شریف نے تو اس بات کی منظوری دے دی ہے، نواز شریف کو بھی پتہ ہے اب ان کا جو لنڈن قیام ہے اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں، جس طریقے سے اٹارنی جنرل صاحب لگے ہوئے ہیں اور وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں دن بدن، اور ایک نیا قطری خط ان دی فارم آف میڈیکل رپورٹس جو سامنے آیا حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ میں، وہ ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے اب ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر عمران خان کو ہم نے اس آخری سال میں ٹف ٹائم نہ دیا، عمران خان نے نہ صرف ان ساروں کو جیلوں میں بھجوانا ہے، ان کے خلاف مقدمے پہلے سے پینڈنگ ہیں اور کیسز بڑی تیزی کے ساتھ آگے چاہ رہے ہیں، بلکہ اگلے 5 سال بھی عمران خان کے پاس ہیں۔ اب ان کو یہ اس بات کا یقین ہو گیا کہ جن کے پاس بلاول زرداری کو سلیکٹڈ، مریم نواز نے کہا جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا اب بھی مریم نواز بلاول زرداری کو سلیکٹڈ سمجھتی ہیں، تو اس پر پھر شہباز شریف نے کہا نہیں، اب میں ان کے بیچ میں ہوں۔ تو ان لوگوں کے اندر نہ شرم ہے نہ حیا ہے، اور جو سلیکٹڈ کہتے تھے بلاول زرداری، آصف زرداری نے بھی پوری کوشش کر لی، شہباز شریف نے بھی سلیکٹڈ ہونے کی پوری کوشش کر لی۔ جب ان کو سلیکٹڈ کی جگہ نہ ملی تو یہ پھر اب آگے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے عمران خان کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، ہمیں اپنی الیکشن کمپین کو مل کے چلنا چاہیے، اور اگلا الیکشن بھی ہمیں مل کے لڑنا چاہیے تاکہ ہم ان سارے معاملات سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم آگے آ سکیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو خریدے جا چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو جو بلدیاتی الیکشن میں سیٹیں دی گئی ہیں، مولانا فضل الرحمان اس پر راضی ہو گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان اور بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو جب فون کیا ہے اور آصف زرداری اور بلاول زرداری کی ملاقات کے حوالے سے اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، تو مولانا نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ ملاقات سے پہلے مجھے اعتماد میں لینا تھا، اب بعد میں آپ کیا مجھے فون کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جب تحریک عدم اعتماد کی بات کی ہے تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجھے آصف زرداری پر اعتماد نہیں ہے،
میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی صورت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ دھوکہ دیں گے۔ اس وجہ سے میں اس معاملے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے اس معاملے میں مشاورت کرنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود کو الگ کہہ رہے ہیں مریم اور بلاول سے، اور ان کو اب نظر یہ آ گیا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ مل گیا ہے، اور یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور ان کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے مشترکہ کسی بھی فائدے سے ان کو کچھ نہیں ملنے والا، مولانا فضل الرحمان کو۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب اس معاملے سے الگ ہو رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو نو بول دیا ہے، اور یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ آصف زرداری کو منائیں گے تو نواز شریف ناراض ہو جائے گا، نواز شریف کو منائیں گے مولانا ناراض ہو جائے گا، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، اور یہ اسی طرح ان کا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے پارک کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان سما نیوز کے رپورٹر پر بپھر گئے اور ان سے بدتمیزی کی۔ رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ تو سرکاری ملازم ہیں اور الیکشن کمیشن نے آپ پر پابندی لگائی ہے، جس پر ضیاء الرحمان نے رپورٹر سے موبائل فون کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو معاملہ ہے ہم اس معاملے کو دیکھیں گے، اور ساتھ گالم گلوچ بھی کی اور بدتمیزی بھی کی۔ ضیاء الرحمان کو پہلے بھی طلب کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے۔ اب میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک دن پہلے طلب کیا تھا، اور کل شام کے جلسے میں وہ موجود تھا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نکالیں نا ان کو آپ نوکری سے، پھر دکھائیں نا کہ اگر آپ علی امین گنڈا پور کو تو دھمکیاں لگاتے ہیں، پھر یہاں بھی تو آپ اپنی جو آپ کا عہدہ ہے یا اختیار ہے وہ دکھائیں۔ اور وہ اتنے بدماش ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اس رپورٹر کا جو نام ہے احمد جو رپورٹر ہے اس کا سما نیوز کا، ان کا موبائل فون لے کر گئے، اور بعد میں پھر جمعیت علماء اسلام فیک کے لوگوں نے وہ موبائل فون واپس کروایا۔ اور اب صحافی برادری جو ڈیرہ اسماعیل خان کی ہے، انہوں نے آج ایک اجلاس طلب کیا ہوا ہے فضل الرحمان کے بھائی کے خلاف۔ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بڑے بڑے ادارے کچھ نہیں بگاڑ سکے تو اور کیا بگاڑیں گے، اور الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے، اور یہ سارا تماشا لگا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔